کوآپریٹو لرننگ. کوآپریٹو لرننگ ہم کسے کہتے ہیں؟ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ کوآپریشن ہو رہی ہے. سو کوآپریٹو لرننگ کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی لرننگ ہے which is actually happened as a small group of learners working together as a team to solve problems, complete a task or accomplish a common goal. آرٹس اور نیو مین نے ڈیفائن کیا کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایسی لرننگ ہے جس میں طالب علم جو ہے وہ اسمال گروپ آف لرنرز کی صورت میں اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں ایک ٹیم کی صورت میں، اور ان کا بنیادی مقصد جو ہے وہ کسی بھی کامن گول کو اچیو کرنا، کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا یا کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے کوآپریٹو لرننگ کو ایک سکسیسفل اسٹریٹجی کے طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جس کے اندر اسمال ٹیم جو ہیں، جس کے اندر اسمال ٹیم ہے اور اسمال ٹیم کے اندر جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں. اسٹوڈنٹس کون سے ہیں؟ اسٹوڈنٹس آف ڈفرینٹ لیول آف ابیلٹی کے ہیں. اس میں ہائی اچیورز بھی ہیں، اس میں لو اچیورز بھی ہیں، اس میں ایوریج بھی ہیں. سو یہ تمام جو اسٹوڈنٹس ہیں تمام ابیلٹیز کے کسی ایک گروپ کے اندر، کسی ایک ٹیم کے اندر they use variety of learning activities to improve their understanding of subject. Each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn, thus creating an atmosphere of achievement. ایسی ٹیم کہ جو کوآپریٹیولی کام کرتی ہے، اس ٹیم کے اندر تمام سطح کے، تمام لیولز کے، تمام لیولز آف ابیلٹی کے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتے ہیں. ہر بچہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ ایکٹیویٹیز کے ذریعے سے اپنی لرننگ کو امپروو کرے سبجیکٹ کے اندر، اور پھر ہر طالب علم کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ لرن کرے، جو کچھ بھی لرن کرے وہ اپنی ٹیم میٹ کو بھی، اپنے ٹیم میٹس کو بھی اس کی لرننگ کروائے. So each member of a team is responsible not only for learning what is taught but also for helping teammates learn. اس طرح سے ایک ایٹماسفیئر آف اچیومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے کوآپریٹو لرننگ میں. سو اس میں طالب علم خود بھی سیکھتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. سو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسائنمنٹس کی صورت میں کام کرتے ہیں، اس وقت تک کام کرتے ہیں جب تک کہ تمام جو ممبر آف دی گروپ ہیں وہ تمام کے تمام صحیح طور پر اس کانسیپٹ کو، اس ٹاسک کو مکمل نہیں کر لیتے یا سیکھ نہیں لیتے، تب تک کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ جاری اور ساری رہتی ہے. So cooperative learning is an educational approach to teaching and learning that involves a group of learners working together to solve a problem, complete a task or create a product. یہی باتیں ابھی ہم نے پہلے بھی کی ہیں کہ یہ کیسی لرننگ ہے. کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ ایسی ایجوکیشنل اپروچ ہے ٹیچنگ اور لرننگ کے حوالے سے جس میں تمام جو لرنرز ہیں وہ ایک گروپ کی صورت میں اکٹھے مل کر کام کرتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی کام کو پورا کر سکیں، مکمل کر سکیں، پرابلم کو سالو کر سکیں یا کوئی نئی چیز جو ہے وہ کریٹ کر سکیں. سو اس گروپ کے اندر جو ہے وہ شیئرنگ آف اتھارٹی ہوتی ہے اور ایکسیپٹنس آف رسپانسبلٹی ہوتی ہے. تمام گروپ ممبرز کے اندر جو ہے جو ان کو کام دیے گئے ہیں وہ کام وہ ایک سینس آف ایکسیپٹنس اور اتھارٹی کے ساتھ، اور شیئرنگ آف اتھارٹی اور ایکسیپٹنس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ اس کو ادا بھی کرتے ہیں. So the theme of cooperative learning is based upon consensus building through cooperation by group members in contrast to competition among individuals. جو گروپ لرننگ ہے یا کوآپریٹو لرننگ ہے، کوآپریٹو لرننگ کا جو تھیم ہے، the theme of cooperative learning is consensus building. کوآپریشن کے اوپر ہے، گروپ ممبرز کی کوآپریشن کے اوپر ہے، نہ کہ ان کی کمپٹیشن کے اندر ہے جو کہ انڈیویجولز کے اندر موجود ہوتی ہے. سو کمپٹیشن یہاں پہ نہیں دیکھا جاتا. سو ایچ ٹیم ممبر گیوز آنسر ٹو پرابلم. ہر ممبر جو ہے وہ پرابلم کو آنسر کرتا ہے اور گروپ لیڈر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے دا ٹیم اسائنمنٹ اور ٹیم رول جو ہے
کنسنسس بلڈنگ کیا ہوتا ہے؟ کنسنسس بلڈنگ جو متفقہ فیصلہ جہاں ہونا ہے. سو تمام کے تمام متفق ہوتے ہیں کسی ایک فیصلے پر، کسی ایک بات پر. سو تھیم آف کوآپریٹو لرننگ از بیسڈ اپان کنسنسس بلڈنگ. متفق ہو جاتے ہیں سارے کے سارے تھرو کوآپریشن بائی گروپ ممبرس، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ جگڑ رہے ہیں. پھر اس کے بینیفٹس کیا ہیں؟ جب آپ گروپ کی صورت میں کام کرتے ہو تو پھر یہ سیلف اسٹیم ڈیولپ کرتی ہے اور اسٹوڈینٹس کو اس قابل کرتے ہیں کہ دے فیل بیٹر اباؤٹ دیم سیلف اسکول اینڈ ادرس. سو طلباء کے اندر سیلف اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے اینڈ میک اسٹوڈینٹس فیل بیٹر اباؤٹ دیم سیلف اسکول اینڈ ادرس آلسو. اسی طرح سے طلباء کے اندر جو ہے وہ ہائر اچیومنٹ جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. طلباء کے اندر سوشل سکلز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. سوشل سکلز کیوں ڈیولپ ہوتی ہیں؟ کیونکہ ٹیم ورک کی صورت میں کام کرتے ہیں. سو سوشل سکلز کے اندر لسننگ بہتر ہوتی ہے، ٹاکنگ ٹرنز جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں، کنفلکٹ ریزولوشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیڈرشپ سکلز اور ٹیم ورکنگ سکلز جو ہیں یہ طلباء کے اندر بہتر ہو جاتی. اسی طرح سے جو کوآپریٹو لرننگ ہے یہ اسٹوڈینٹس کو کوآپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے. سو اٹ ٹیچز اسٹوڈینٹس ٹو کوآپریٹ ود ایچ ادر اینڈ ڈو دیئر بیسٹ. کوآپریٹو لرننگ ہے تو یہ کوآپریشن کی طرف لے کر جاتا ہے اور اسٹوڈینٹس کو کوآپریشن سکھاتا ہے کہ کس طرح سے دوسروں کے ساتھ کوآپریٹ کرنا ہے. پھر اسٹوڈینٹس کو ویلکم کرتا ہے کہ وہ اپنے کلاس میٹس کو بھی فائدہ دیں. سو ویلکم اسٹوڈینٹس ٹو بینیفٹ فرام دیئر، نہ ان کو فائدہ دیں بلکہ ان سے فائدہ لیں بھی. سو فائدہ دینے کی بھی بات کرتا ہے اور فائدہ لینے کی بھی بات کرتا ہے. سو ویلکم اسٹوڈینٹس ٹو بینیفٹ فرام دیئر کلاس میٹس نالج اینڈ تھاٹس. دین پروٹیکٹس لیس کیپیبل اسٹوڈینٹس فرام امپاسبل چیلنجز. ایسے طالب علم کہ جن کو جو انٹلیکچولی تھوڑے سے ڈاؤن ہیں، جو مختلف چیلنجز کو نہیں اچیو کر پاتے، ان کو بھی اس قابل کرتا ہے کہ وہ ان کو اچیو کر لیں. سو پروٹیکٹس لیس کیپیبل اسٹوڈینٹس فرام امپاسبل چیلنجز. فیسیلیٹیٹ پرابلم سالونگ اینڈ کریٹیوٹی. کوآپریشن کی صورت میں ہے تو کوآپریشن میں پھر پرابلم سالونگ سکلز اور کریٹیوٹی آ جائے گی کیونکہ شیئرنگ آف آئیڈیاز ہیں. اور پھر مور ریلیکسڈ ایٹماسفیئر ہے، گریٹر موٹیویشن ہوتی ہے اور انکریزڈ اسٹوڈنٹ ٹاک ہے. طالب علم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بہتر طور پر بات کرتے ہیں کیونکہ سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، لسننگ اور ٹاکنگ ٹرنز ہے، کنفلکٹ ریزولوشن سکلز جو ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں، لیڈرشپ سکلز آ جاتی ہیں، ٹیم ورک سکلز ہیں اور ان کی وجہ سے پھر موٹیویشن بھی زیادہ ہوتی ہے اور ریلیکسڈ انوائرمنٹ ہوتا ہے. کسی کے اوپر کوئی برڈن فیل نہیں ہوتا. ہر طالب علم جو ہے اس کو پتہ ہے کہ اگر مجھے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو میرا ساتھی مجھے اس کے کانسیپٹ کو کلیئر کروا دے گا. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ جو اپریشیٹ ڈیفرنس اینڈ ڈائیورسٹی، جو ایک دوسرے کی بات ہے اس کو اہمیت دی جاتی ہے. کسی کی بھی بات کو غلط نہیں کہا جاتا، ہر کی بات سنی جاتی ہے اور اس کو پراپر ویٹیج دیا جاتا ہے. جو ایک کمپٹیشن والا جو عنصر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ریمووز ڈیمیجنگ کمپٹیشن. طلباء کے درمیان میں جو مقابلے کا رجحان اور فضا ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتا ہے. اینڈ کریٹس کمپٹیشن امنگ گروپس. انڈیویجول سے نکل کے یہ گروپس کے اندر چلا جاتا ہے اور گروپ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں ٹیم ورک پھر آ جاتا ہے. پھر امپیتھی آ جاتی ہے. امپیتھی کیا کہ یو ایکچولی فیل یور سیلف ایز دی ادرز آر فیلنگ. امپیتھی میں ہم سمپتھی یہ ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ویسے اظہار کرتے ہیں، بٹ ایمپتھی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسرے کی اس پوزیشن پر رکھ کے سوچ رہے ہوتے ہیں میرا دوسرا ساتھی وہ کیا سوچ رہا ہوگا. سو وہ جو کچھ سوچ رہا ہے میں اس کے مطابق سوچ کے پھر چلوں گا اور کوشش کروں گا کہ وہ اپنی اس پریشانی سے باہر نکل آئے. سو انڈرسٹینڈنگ اینڈ اپریشیٹنگ دا پوائنٹ آف ویو اینڈ فیلنگز آف ادرس، کنسیڈریٹ آف بینگ ادرس. سو ایمپتھیٹک جو سکلز ہیں وہ آ جاتی ہیں، بیلڈز ایمپتھی. اسی طرح سے ایکول اور انکریزڈ پارٹیسپیشن ہوتی ہے تمام گروپ ممبرس کی. کریٹس دا فیلنگ دیٹ alone we stuck in interaction we grow.
یہ ایک بڑا اصول ہے کوآپریٹو لرننگ کا. فیلنگ آف alone we are struck. اگر اکیلے ہوں گے تو پھنس جائیں گے، اگر اکیلے ہوں گے تو اسٹرک ہو جائیں گے، جبکہ اگر گروپ کی صورت میں ہوں گے، اگر انٹریکشن ہم کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. and prepare students for the interdependence team based workplace. ٹیمز ہیں اور ٹیم ایک دوسرے کے اوپر پھر انحصار کر رہی ہوتی ہیں، اور 21 سینچری میں یہی ہے کہ جو کام ہم ٹیم کی صورت میں کریں گے، جو کام ہم گروپ کی صورت میں کریں گے، وہ زیادہ بینیفیشل ہوگا، زیادہ فائدہ مند بھی ہوگا. کون سی اس میں سے کچھ ہم نے باتیں کر لی کہ کوآپریٹو لرننگ کی کون سے بینیفٹس ہیں. شیئرنگ آف آئیڈیاز ہے، کولیبوریشن ہے، ڈسکشن ہے، کمیونٹی انوالومنٹ ہے، کمیونٹی سکلز ہیں، برین سٹارمنگ ہے، انٹریکشنز ہیں. یہ تمام پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہیں. آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، کولیبوریشن ہے، ٹیم ورک کے دوران ڈسکشن ہوتا ہے، ایچ ممبر جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے. کمیونٹی کی صورت میں پورا گروپ جو ہے وہ ایک کمیونٹی کی صورت میں ہے اور ایک اسپیسیفائڈ سنگل آبجیکٹو کے لیے وہ کام کرتے ہیں. برین سٹارمنگ، ڈفرینٹ آئیڈیاز جو ہے وہ ذہن کے اندر آتے ہیں اور پھر ان آئیڈیاز کو بیان کیا جاتا ہے. اور انٹریکشن ہوتی ہے، انٹریکشن بیٹوین گروپ ممبرس اینڈ بیٹوین گروپس آلسو. سو یہ اس کے بینیفٹس کی بات کرتے ہیں. اس کی کریکٹرسٹکس جب ہم دیکھتے ہیں تو مختلف کہیں اسپائس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اور پائس کا ورڈ یوز ہوتا ہے. اسپائس کیا ہے؟ سو سیملٹینیس ہوتی ہے. کریکٹرسٹکس آف کوآپریٹو لرننگ سیملٹینیس ہے، پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، کلیکٹیو پروسیسنگ ہے اور ایکول پارٹیسپیشن ہے. سیملٹینیس ہوتی ہے، جیسے ہی کوآپریٹو لرننگ ہے تو سارے کے سارے کر رہے ہیں، آپس میں انٹریکشن جو ہے وہ کر رہے ہیں. سو اس کو ہم آگے بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح سے جیسے جو اسپائسز ہیں اسی طرح سے ایک اور ہے وہ پائز ہیں. پائز کیا ہوتی ہے؟ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، ایکول پارٹیسپیشن ہے اور سیملٹینیس انٹریکشن ہے. سو وہاں پہ انٹریکشن الگ الگ تھی تو یہاں سیملٹینیس انٹریکشن ایس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دی. سو سیملٹینیس انٹریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے. سو پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس learner learns the assigned material and ensure that all members of the group learns the assigned material. So positive interdependence ہے، تمام ایک دوسرے پر انحصار کر رہے ہوتے ہیں، جو مٹیریل دیا گیا ان کو سیکھا جاتا ہے اور تمام ممبرز اس چیز کو انشور کرتے ہیں کہ سب نے سیکھ لیا. پھر انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی از the key to ensuring that all group members are strengthened by learning cooperatively. انڈیویجول ہر طالب علم جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے اپنے کام کے حوالے سے. جو مجھے ٹاسک دیا گیا، رسپانسبلٹی دی گئی، وہ میں نے پوری کی، دوسرے نے پوری کی، تیسرے نے بھی پوری کی. سو کی ٹو انشورنگ دیٹ آل گروپ ممبرز آر اسٹرینتھنڈ بائی لرننگ کوآپریٹیولی. ایکول پارٹیسپیشن ہے، تمام جو ممبرز ہیں وہ ایکولی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور سیملٹینیس انٹریکشن ہے، ایکول اور فریکوینٹ پارٹیسپیشن اینڈ رسپانس ہے. ایکول ہے اور فریکوینٹ ہے، پارٹیسپیشن ہے اور رسپانس ہے جو سیملٹینیس ادا کرتے ہیں. سو کوآپریٹو لرننگ ماڈل میں پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، سنک اور سویم ٹوگیدر. یہ پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس یا سارے کے سارے جو ہے وی ول گرو اور وی ول ناٹ گرو اسٹک، یا سارے ڈوب جائیں گے یا سارے تیر کے پار ہو جائیں گے. پازیٹیو انٹریکشن ہے، پروموٹ ایچ ادر سکسیس ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طرح سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ دوسرے کی کامیابی بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے. انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے، نو ہچنگز ہوتی ہیں، نو سوشل لافنگز ہوتی ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہے. انٹرپرسنل سکلز ہیں، آسک کلیریفائنگ کوسچنز ٹو ممبرز، جس کو سمجھ نہیں آتی وہ سوال کرتا ہے اور دوسرا اس کو جواب بھی دیتا ہے. اور گروپ پروسیسنگ ہوتی ہے، آسک what has been a success and what can be improved. گروپ پروسیسنگ کے اندر کیا کامیابی کا معیار کیا ہے، what has been a success، اور کس حد تک ہم نے امپروو کیا ہے، یہ گروپ کی صورت میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ گروپ لرننگ ماڈل میں ہے. کمپوننٹس میں اگین جو ساری باتیں یہ پہلے بھی ڈسکس ہو گئی. پازیٹیو انٹرڈیپینڈنس ہے، وی انسٹیڈ آف می،
ایک دوسرے پر انحصار ہے. وہ انسٹیڈ آف می، میں صرف نہیں ہوں بلکہ ہم کی بات ہو رہی ہوتی ہے. سو اے سینس آف ورکنگ ٹوگیدر فار اے کامن گول. Each member is affected by the action of other group members. So you cannot succeed unless they do. Their work benefits you and your work benefits them. So positive independence میں we instead of me کی بات ہوتی ہے. Sense of working together for a common goal ہوتا ہے اور ہر ممبر جو ہے وہ دوسرے کے ایکشن سے یا دوسرے گروپ ممبر کے ایکشن سے افیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. آپ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے unless they do، جب تک کہ وہ کام نہ کرے. سو ان کا کام آپ کو فائدہ دے رہا ہے اور آپ کا کام ان کو فائدہ دے رہا ہے. اسی طرح سے انڈیویجول اکاؤنٹیبلٹی ہے. Every team member feels in charge of their own and their teammates learning and make an active contribution to the group. So everyone efforts count. ہر ایک کی جو کوشش ہے وہ نظر آتی ہے. سو جو نہیں کوشش کرتا اس کا بھی پتہ چل جاتا ہے. دین فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے جس کے اندر لرنرز سارے کے سارے جو ہیں وہ ایکسپلین کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، الیبوریٹ کرتے ہیں، لنک کرنٹ مٹیریل ود دیٹ دے ہیو لرنڈ پریویسلی. سو انٹریکشن جو ہے وہ فیس ٹو فیس ہو رہی ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے. کولیبریٹو ورک ہے جس کے اندر جو ہے وہ انٹرپرسنل سوشل سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، انوالونگ این ایکسپلیسٹ ٹیچنگ آف اپروپریٹ لیڈرشپ ڈیولپ ہوتی ہے، کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں، ٹرسٹ اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن سکلز آ جاتی ہیں. سو دیٹ دا ٹیم کین فنکشن افیکٹولی. اگر یہ تمام چیزیں ٹیم کے اندر موجود ہوں گی تو ٹیم ایک یونٹ کے طور پر چل سکے گی، ادروائز پھر ٹیم جو ہے وہ آپس میں جگڑتی رہے گی. اور گروپ پروسیسنگ ہے، ٹیم ریفلیکشن ہے. گروپ پروسیسنگ میں اب ریفلیکشن آتی ہے، ٹیم ریفلیکشن. کیا کچھ ہم نے حاصل کرنا تھا اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے. where the team periodically assesses what they have learned, how well they are working together and how they might do better as a learning team. So cooperative learning میں یہ 5 چیزیں جو ہے وہ بڑی اہم ہیں کہ جو گروپ کو یونائٹ رکھتی ہیں، گروپ کو ایز اے ٹیم جو ہے وہ افیکٹولی اور ایفیشینٹلی فنکشن کرنے کی طرف لے کر جاتی ہیں. کب جو ہے وہ گروپ ورک جو ہے وہ کوآپریٹو لرننگ کی صورت میں نہیں ہوتا. The need of a relatively low performing students are ignored. جب آپ لو پرفارمنگ اسٹوڈینٹس کو اگنور کر دیتے ہیں. سو کوآپریٹو لرننگ میں لو پرفارمنگ کو گروپ، اس میں آپ کے انٹیلیجنٹ بھی ہیں، اس میں آپ کے ایوریج بھی ہیں، اس کے آپ کے لو اچیورز بھی ہیں. سو ہائی اچیورز بھی ہیں، ایوریج بھی ہیں اور لو اچیورز بھی ہیں. سو جب آپ لو اچیورز کو اگنور کر دیتے ہو تو پھر ایسا گروپ جو ہے وہ کوآپریٹو لرننگ والا نہیں ہوتا. جہاں پہ گفٹڈ جو اسٹوڈینٹس ہیں، سم گفٹڈ اسٹوڈینٹس کیری along the others، گفٹڈ کے ساتھ ہی چل رہے. سو ایسی صورت میں بھی کوآپریٹو لرننگ نہیں ہوگی. A group's product earns a grade awarded to all students without regard to individual growth or participation. ایسا گروپ کہ جس میں 2 لڑکوں نے کام کیا، 4 نے کام ہی نہیں کیا جبکہ گریڈ سب کو دے دیے، کوآپریٹو لرننگ نہیں ہے. whose members include low achievers، جس گروپ کے ممبر جو ہیں وہ لو اچیورز پر زیادہ مشتمل ہے اور they are failing to recognize improvements، اور آپ نے ان سب کو فیل کر دیا حالانکہ انہوں نے آپس میں کوآپریٹولی بہت کام کیا تھا. سو ایسی بھی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ نہیں ہے. So reward structure penalizes groups whose members include low achievers by failing to recognize improvement as an important contributor to team success. بچے ہی یا گروپ کے لیڈ ممبر ہی درمیان میں جو گریڈز کے اوپر ایشو ریز کرتے ہیں کہ میرا کام زیادہ تھا تو میرے گریڈ بہتر ہونے چاہیے. سو ایسی صورت میں وہ کوآپریٹو لرننگ نہیں رہتی. A group activity does not involve member in promotion of each other's achievement. گروپ ایکٹیویٹی ڈز ناٹ انوالو ممبرز ان پروموشن آف ایچ ادر. ایسی گروپ ایکٹیویٹی کے جس میں تمام ممبرز ایکٹیولی جن کی پارٹیسپیشن نہیں ہوئی، سو وہ کوآپریٹو لرننگ نہیں رہے گا. جس کے اندر تمام ممبرز جو ہے
وہ ہر ایک دوسرے کی اچیومنٹ جو ہے اس کو پروموٹ نہیں کر پائے. There is no interaction on how to work together effectively and how to evaluate effectiveness جو ہے. So کوئی انٹریکشن نہیں ہے, کوئی انسٹرکشن نہیں ہے. So there is no instruction on how to work together effectively and how to evaluate effectiveness. ایسی صورت میں بھی کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ نہیں ہوگی. پھر کچھ ڈفرینٹ رولز ہیں. ٹیچر کا رول کیا ہوگا جب ہم ٹیچر کی بات کرتے ہیں؟ بفور دا لیسن میک شیور دی لرننگ آبجیکٹیوز آر کلیئر. ڈیسائیڈ آن گروپ سائز اینڈ ممبرشپ ہے. ڈٹرمن دا مٹیریل نیسیسری فار دا گروپ ہے. سو ٹیچر نے سبق کے آغاز پہ بھی پہلے یہ چیزیں تیار رکھنی ہے. لرننگ آبجیکٹیوز جو ہے ان کو کلیئر بیان کرنا ہے. گروپ سائز اور ممبرشپ جو ہے, گروپ سائز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے. نیسیسری مٹیریل جو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے. پھر ڈیولپنگ اسٹوڈنٹ سوشل سکلز ہیں. سیٹ رولز فار کوآپریٹنگ اینڈ انشور دیٹ دے آر امپلیمنٹڈ. کون سے رولز مقرر کرنے ہیں. ورک کوائٹلی ہے, خاموشی سے اکٹھے ٹیم کی صورت میں کام کریں. پھر ایکسپلینیشن ڈھونڈیں, نہ کہ جواب جو ہے وہ تلاش کرنے شروع کر دیں. پھر ٹیم میٹ کے سوالات کو غور سے سنیں. جو بھی ٹیم میٹ میں سے جو ممبر بھی سوال کرے اس کے سوال کو سنا جائے. اور پھر آسک ٹیم میٹس فار ہیلپ اف یو نیڈ اٹ. اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو پھر ٹیم میٹ سے سوال کریں تاکہ وہ آپ کو جواب بھی دے اور آپ کی مدد بھی کرے. پھر ایک دوسرے کی مدد کریں. ہیلپ ایچ ادر, اسٹے آن ٹاسک. And then ask the teacher for help only if you have asked everyone on your team and discovered they can't help. ٹیچر کے پاس اس وقت جانا ہے کوآپریٹو لرننگ میں کہ جب آپ نے سوالات ہر طرح سے کر لیے لیکن آپ کو کسی بھی ٹیم ممبر سے جواب بہتر نہیں مل رہا, تو دین یو ہیو ٹو گو ٹو ٹیچر اینڈ آسک فرام دا ٹیچر. اور ٹیچر پھر آپ کی جو ہے وہ مدد کرے گا. سو یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو اسٹوڈینٹس کی سوشل سکلز کے اندر ہے, اور اسٹوڈینٹس جو ہیں ان کی سوشل سکلز بہتر جو ہے اس کے ذریعے سے ہوتی ہیں. پھر اسٹیبلش گڈ ٹیم ورک. ٹیم ورک آپ کیسے بہتر کر سکتے ہو؟ سو ٹیم ممبرز آر فیسنگ ایچ ادر. سو ڈیسک اور چیئرز آر کلوز ٹو ایچ ادر ہونے چاہیے. آل مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہو, سارے کا سارا مٹیریل جو ہے وہ تیار موجود. ٹیم ممبر جو ہے تو ٹیم ممبر آر فیسنگ ایچ ادر. سو ڈیسک اور چیئر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب اور ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے مٹیریل جو ہے وہ ریڈی ہے. ٹاکنگ ٹرنز جو ہے ان پر ان کو موقع دیا جائے. ہر ٹیم ممبر جو ہے دے ورک ہارڈ, اور ٹیم ممبر جو ہے لسن ٹو ایچ ادر, جو بات کریں اس کو سنیں. اینڈ یوزنگ 12 inch وائسز. 12 انچ کا فاصلہ, کتنا جب بات کریں تو ایک 12 انچ کے فاصلے پہ رہ کے بات جو ہے وہ کریں. ایچ ٹیم ممبر آر آسکنگ ول یو پلیز ایکسپلین. بات کرنے کا ایک ٹیم ورک کے اندر جو ہے ایک طریقہ ہے, ایک سلیقہ ہے. سو ول یو پلیز ایکسپلین. سو آسک ٹیم ممبرز جو ہے. اسی طرح سے ٹیم ممبرز آر سیئنگ اٹ از یور اون. سو ٹیم ممبرز آر سیئنگ لیٹس سی اف ایچ آف اس نو دس. تو یہ کچھ اصول ہے, اصول و ضوابط ہیں جب ٹیم ورک کی صورت میں یہ ادا کرنے ہوتے ہیں. پھر کوآپریٹو لرننگ اسٹریٹجیز کون سی ہیں؟ جگسا ہے ایک, often used with narrative material. جگسا کیسے ہوتی ہے؟ each team member is responsible for learning specific part of a topic. After meeting members of each group who are the expert in the same part, the experts return to their own groups and present their findings and teach them to other group members. So team members then are quizzed on all topics. 3 گروپ ہیں اے بی سی. ہر گروپ میں اے ہے, بی ہے اور سی ہے. دوسرے میں بھی اے بی سی ہے, تیسرے میں بھی اے بی سی ہے. اب تینوں میں جو اے ہے اس کو ایک ٹاپک دیا گیا, یہ ٹاپک کا ایک پارٹ دیا ہے. بی کے پاس ایک پارٹ ہے, سی کے پاس ایک پارٹ ہے. سو یہ ہے کہ ایچ ٹیم
team member is responsible for learning specific part of topic. یہ پہلی بات ہے. اچھا جی, each team member is responsible for learning specific part of a topic. ٹیم اے میں جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک دیا جاتا ہے. اسی طرح ٹیم بی میں جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک وہی دیا ہے جو اے والے کو دیا ہے. اسی طرح سے ٹیم سی میں جو اے ہے اس کو بھی وہی دیا ہے. سو یہ تینوں کے اندر جو ہے اے بی سی گروپ کے اندر جو اے ہے اس کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک دیا. سو اس کے بعد کیا کرتے ہیں, آفٹر میٹنگ ممبرز آف ادر گروپس, اب وہ تینوں اے جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں جن کو اسپیسیفک پارٹ آف ٹاپک ایک ہی طرح کا دیا گیا. سو آفٹر میٹنگ ممبرز آف ادر گروپس who are the experts in same part, the experts turns to their own groups. پھر کیا کرتے ہیں, وہ تینوں آپس میں بیٹھ کے جو تینوں اے ہے وہ ایک کنکلوسیو جو ہے وہ کنٹینٹ پر پہنچتے ہیں, اور کنٹینٹ پر پہنچنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے وہ اپنے گروپس کے اندر چلے جاتے ہیں. سو دے ریٹرن ٹو دیئر اون گروپس اینڈ پریزنٹ دیئر فائنڈنگس اینڈ ٹیچ دیم ٹو دی ادر گروپ ممبرز, جو باقی گروپ کے ممبر ہیں ان کو بھی پڑھاتے ہیں. اور ٹیم ممبر دین آر کوئزڈ آن آل ٹاپکس. سو یہ جگسا ہوتا ہے. اس طرح سے تھنک پیئر شیئر ہے. اسٹوڈنٹس اسپینڈ اے فیو منٹ thinking individually about a solution to a problem posed by the teacher, then discuss their ideas with a peer before sharing their ideas with the whole group. So think pair share جو ہے وہ پھر اس طرح سے ان کو پذیر ہوتا ہے. Numbered head together ہے. A team of 4 is established. Each member is given a number of 1, 2, 3, 4. Questions are asked and group work together. Teacher calls out a number like 2 and each 2 is asked to give the answer. A number heads together. پھر round robin brainstorming ہے. Groups appoint one member as the recorder. A question is posed with many answers and students are given time to think about answers. After the think time, member of the team share responses with one another round robin style. The recorder writes down the answer of the group members. The person next to recorder starts and each person in the group in order gives an answer until time is called. یہ راؤنڈ رابن کی جو ایک ٹیکنیک ہے. اسی طرح سے گروپ انویسٹیگیشن ہے. are structured to emphasize higher order thinking skills. Group investigation جو ہے are structured to emphasize higher order thinking skills such as analysis and evaluation. Students work to produce a group project which they may have a hand in selecting. پھر circle the sage ہے. Circle the sage میں کیا ہوگا, the teacher may ask who in the class was able to solve a difficult question. The teacher may ask who in the class was able to solve a difficult question. Those students جن کو ہم sages کہتے ہیں stand and spread out in the classroom. The teacher then has the rest of the classmates each surround a sage with no two members of the same team going to the same sage. The sage explains what they know while classmates listen, ask questions and take notes. All students then return to their teams. Each in turn explains what they learned. So that is the circle the sage. And last slide is that is the advantages of cooperative learning. کوآپریٹو لرننگ جو ہے یہ انکریز کرتی ہے اسٹوڈنٹس ریٹینشن کو بائی انکریزنگ اسٹوڈنٹس انوالومنٹ. جتنے اسٹوڈنٹ زیادہ انوالو ہوتے ہیں اتنی اسٹوڈنٹس کی لرننگ جو ہے وہ بھی انہانس ہوتی ہے, انکریز ہوتی ہے. سو کوآپریٹو لرننگ جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی ریٹینشن آف سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ انکریز کر دیتی ہے. پھر اسٹوڈنٹس کے اندر ٹالرنس جو ہے وہ انکریز ہوتی ہے, برداشت ان کے اندر بہت زیادہ آتی ہے کیونکہ گروپ ورک کی صورت میں, ٹیم ورک کی صورت میں بات کرتے ہیں. ٹالرنس آف ڈائیورسٹی طلباء کے اندر جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے. اٹ کین انکریز لرننگ ان ٹیلیوائزڈ اینڈ انٹریکٹیو ویڈیو کلاسز.
کیونکہ ٹیم ورک ہے نا ویڈیو کلاسز کے اندر بھی آپ نے ایک دوسرے کی بات کو سننا ہے اور اہمیت دینی ہے اور اس بات کو لے کے آگے چلنا ہے. سو لرننگ جو ہے وہ ٹیلی وائزڈ اور انٹریکٹیو ویڈیو کلاسز کے اندر بھی بہتر ہوتی ہے. کوآپریٹیو لرننگ کے ذریعے سے کریٹیکل تھنکنگ اسکلس ڈیولپ ہوتے ہیں. تھنکنگ اور کریٹیکل تھنکنگ اسکلس جو ہیں ان کی طرف کیونکہ آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں. سو افیکٹو مینز ہے ٹو ویریس لبرل ایجوکیشن گولس along with it prepares students for work groups in later employment. بعد میں بھی طلباء ہیں یا جو اسٹوڈینٹس ہیں انہوں نے جب کہیں جاب پر جانا ہے تو جاب پر جانے کے بعد جو ہے ان کو گروپس کی صورت میں کام کرنا پڑتا ہے. سو یہ طلباء پہلے سے ہی پرپیئر ہو جاتے ہیں اور بعد میں وہ امپلائمنٹ پر ان کو اتنے ایشوز نہیں آتے. سینس آف کمیونٹی آن کیمپس جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. آفرز اے میتھڈ ٹو امپروو انسٹرکشن کوآپریٹیو لرننگ کے ذریعے سے ان رسپانس ٹو ڈائیورسٹی آف لرننگ پریفرنسز اینڈ اسٹائل کوآپریٹیو لرننگ کی ایڈوانٹیجز کے اندر. سو دیٹس اٹ. تھینک یو اینڈ